شگفتہ جو جمالی تھی، پاکستانی عوام میں شدید غصہ پایا جاتا تھا، کیوں ایک مؤذن پر جو ہے وہ انہوں نے انگلی اٹھائی۔ جی میں یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں خطیب امام ہوں، مؤذن صاحب وہاں تھے نہیں، جو پراپر مؤذن ہے کوئی اور تھا، انہوں نے اذان کہہ دی۔ میڈم شگفتہ جمانی انتہائی صالح نیک خاتون ہے جی، ایسا لفظ بھی انہوں کو جملہ بھی نہیں کہا جو قابل گرفت ہو۔ سیاسی مفادات ہیں اور ایک رد عمل کے طور پہ اس کو غلط یوز کر رہے ہیں۔ ہم نفسانی خواہشات کو مذہب کا نام دیتے ہیں، یہ دین کا نام دیتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید۔ ناظرین، پچھلے ہفتے ایک ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی پارلیمنٹ لاجز کی، جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شگفتہ جو جمالی تھی، انہوں نے مؤذن کے حوالے سے، اذان کے حوالے سے ایک ایسا بیان دیا تھا جو مینیپولیٹ ہو گیا، یا وہ کیا کہنا چاہتی تھی کچھ بھی نہیں پتہ، لیکن پاکستانی عوام میں شدید غصہ پایا جاتا تھا کہ انہوں نے آخر ایسی بات کیوں کہی، کیوں ایک مؤذن پر جو ہے وہ انہوں نے انگلی اٹھائی، اور اذان کے حوالے سے ایسی الفاظ جو انہوں نے نکالے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگوں میں شدید غصہ پایا جاتا ہے، لوگوں کو برا بھی بہت لگا تھا۔ اب شگفتہ جمالی ایگزیکٹلی کیا کہنا چاہتی تھی مؤذن کے حوالے سے، کیونکہ وہ مذہبی امور کی رہنما بھی رہ چکی ہیں، تو آخر انہوں نے کس طرح یہ بات کہہ دی اور کس پرسپیکٹو میں یہ بات کہی تھی، اس حوالے سے تمام ڈیٹیل ہم جانیں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پارلیمنٹ کے خطیب احمد الرحمان صاحب، ان سے جانتے ہیں تمام تفصیلات کہ ایگزیکٹلی کیا معاملہ تھا، اور کیا کوئی صحیح چیز تھی جس کو غلط لے لیا ہے، یا غلط چیز تھی جس کا بتانا بہت ضروری ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ پہلی مجھے میں آپ سے پوچھتی ہوں اپنے بارے میں ذرا بتائیں کہ آپ خطیب تو میں نے بتایا، ذرا اپنا انٹروڈکشن لوں۔ جی میں یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں خطیب امام ہوں، اور وہ جو مسئلہ ہے مؤذن کا، وہ پارلیمنٹ لاجز کا ہے۔ پارلیمنٹ لاجز جہاں ہمارے آنریبل ایم این ایز اور سینیٹر حضرات رہتے ہیں، یہ وہاں کا مسئلہ ہے۔ وہ یہ کہ وہاں مؤذن تھا نہیں، کسی اور آدمی نے، جیسا کہ ہمارے پریکٹس ہے پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں، اگر خطیب امام نہ ہو تو اور امامت کروا دیتا ہے، یا پھر مؤذن نہ ہو تو کوئی اور مؤذن اذان کروا دیتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا، مؤذن صاحب وہاں تھے نہیں، جو پراپر مؤذن ہے کوئی اور تھا، انہوں نے اذان کہہ دی۔ میڈم شگفتہ جمانی کو میں جانتا ہوں، بہت ایک ایم این ایز کو میں جانتا ہوں کون کس مزاج کا ہے، ایک سینیٹرز کو میں جانتا ہوں، ظاہر میں عرصے سے یہاں ہوں، عرصہ ہو گیا تو سالہ سال سے یہاں بیٹھا ہوں۔ میڈم شگفتہ جمانی انتہائی صالح نیک خاتون ہے جی، اور انہوں نے جو کہا درد دل کے ساتھ کہا، اور ان کی جگہ پہ اگر میں ہوتا میں بھی یہی کہتا، لیکن الفاظ کی تعبیر، ظاہر ہے زبان کا پرابلم ہوتا ہے، وہ سندھ کے رہنے والے ہیں، اور انٹیریئر سندھ کے رہنے والوں کا ذرا تھوڑا سا پرابلم ہوتا ہے، تعبیر صحیح نہیں کر سکی، لیکن جو کہنا چاہ رہی تھی، نہ اسلام کی تضحیق کی، نہ مؤذن کی تضحیق کی، بلکہ وہ ہمارے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہوتی ہیں۔ اچھا، آپ کے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ان کے الفاظ شاید ویسے نہیں تھے جو ادا کرنے چاہیے تھے۔ ظاہر ہے اگر وہ کوئی لڑکا جو کام کرنے والا ہے وہ اگر اذان دے رہا ہے تو رسپیکٹیو اللہ تعالیٰ نے شاید اسے استطاعت دی ہو تو اس نے کیا نا۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ آپ لفظ صحیح استعمال کرنے چاہیے، کسی انسان کے لیے بھی صحیح الفاظ جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے، وہ تو پھر اس نے اذان دی تھی، بہت بڑا اسے جو ہے وہ رتبہ ملا۔ لیکن میں عرض کر رہا ہوں، ایسا لفظ بھی انہوں کو جملہ بھی نہیں کہا جو قابل گرفت ہو، اور تضحیق آمیز نہیں تھا جی، تضحیق آمیز نہیں تھا، بلکہ وہ ہو چونکہ اکثر و بیشتر ماشاءاللہ روزے میں ہوتی ہیں، تو مغرب وقت عام طور پہ یہ لوگ سارے پورا ملک متوجہ ہوتا ہے، جتنے بھی روزے دار ہوتے ہیں، کہ افطاری کے انتظار کی گھڑیاں ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، تو جو مؤذن اچھے انداز سے اذان کہے گا، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اچھے انداز سے تم قرآن حکیم، ذکر الہی اور تلاوت کلام الہی، اور اچھے انداز سے اذان بھی کہنی چاہیے۔ تو ظاہر ہے وہ ہر آدمی کو دل کو ہٹ کر رہی ہوتی ہے، وہ جو اذان کے ابتدائی جملے ہوتے ہیں، تو وہ انہوں نے ایک، ورنہ عام طور پہ جی ہمارے یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ دین ہمارا لاوارث ہے۔ شکر نہیں کرتے ہو کہ گئے گزرے فتنوں کے زمانے میں وہ بھی ایک عورت، وہ پیپلز پارٹی کی خاتون، ایک درد دل رکھتی ہوئی اس پہ بولی کہ ہمارا جو ہے اسلام کی تعبیر تشریح کرنے والے اچھے پڑھے لکھے لوگ ہونے چاہیے، اصل کہہ رہی چاہ رہی تھی وہ۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ ان کے بیان کے بعد جو ہے وہ بڑا لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ بڑے اگریسو ہو گئے تھے کہ آخر کس طرح جو ہے وہ کوئی اس طرح کا بیان دے سکتا ہے۔ تو ہماری پاکستانی عوام، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مذہب کے حوالے سے بہت ٹچی ہیں ہم لوگ، تو ان لوگوں کے لیے ذرا کچھ ان کو سمجھانے کے لیے، بجانے کے لیے کچھ کہیے۔ جی ایک تو ہے مذہب، ایک ہے دین، اور اصل ہمارا دین ہے، مذہب کی تعبیر غلط ہے۔ مذہب نام ہے صرف عبادات کا،
اور دین نام ہے مکمل نظام حیات کا. ہمارے لوگ چونکہ وہ مذہب سے ایک والہانہ عقیدہ رکھتے ہیں, جنون کی حد تک رکھتے ہیں, جس نے کہہ دیا اچھا کہا غلط کہا آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. ایسا نہیں ہے جی. جو قوم ایک دوسرے ایک اس کو پولیٹیسائز بھی کیا جا رہا ہے, جو میں اس کو فیس بک پہ دیکھ رہا ہوں. کچھ لوگوں کے اپنے یعنی سیاسی مفادات ہیں اور ایک رد عمل کے طور پہ اس کو غلط یوز کر رہے ہیں. مذہب کو ایک اعلی کار امبریلا چھتری کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں, جس کی میں سختی کے ساتھ مذمت کرتا ہوں جی. اچھا, بالکل آپ نے یہ جو سیاسی مفادات کے حوالے سے بات کر لی کہ بیان ان کا اس وقت آیا ہے جب آگے سیاست میں بہت زیادہ ہائپ کریٹ ہوئی ہے اور اب جو ہے وہ لوگ اسے سیاسی مفادات کے لیے یوز کر رہے ہیں. تو شگفتہ جمالی صاحبہ کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ آپ انہیں جانتے بھی ہیں, تو ان کا کیا ری ایکشن ہے فوراً اس جو ان کا بیان آیا تھا اس کے بعد؟ نہیں, مجھے معلوم نہیں کیا ری ایکشن ہے, لیکن میں بحیثیت پارلیمنٹ ہاؤس کا خطیب امام, میں ایک ذمہ دار آدمی ہوں اور سارے پارٹیاں میرے لیے قابل احترام ہیں. سب سے میرے انفرادی رابطے ہوتے ہیں اور دینی حوالے سے انفرادی ہے. میں نے سینیٹر مجھ سے مشورہ کرتا تاکہ فیملی بچیوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی میرے ساتھ مشاورت ہوتی ہے, بچوں کے رشتوں کے حوالے سے بھی میرے ساتھ مشاورت ہوتی ہے. تو گویا کہ میں ان کو رازدان ہوں, لیکن اس انداز سے ہم مذہب نہیں ہے اس کو مذہب بنا دیا جاتا ہے. مذہبی ایشو نہیں ہوتا ہے لیکن اس کو ایشو بنا دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ایشو کی بات کی تو مجھے یہ بتائیں کہ آخر کیوں اتنے شدت پسند ہو گئے ہم لوگ, کیوں ایک چھوٹی سی بات یا کوئی بڑی بات, چلو دور کی بات, چھوٹی سی بات کو بھی پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ دیکھو, میں ایک عالم ہوں اور علماء کا نمائندہ ہوں. میں ایک اسکول آف تھاٹ کا بھی میں نمائندہ ہوں, کہ ذمہ دار سیٹ بیٹھا ہوں. کہ علماء کی طرف سے نہیں آتا. عام طور پہ جو شدت پسندی آتی ہے وہ جہلاء کی طرف سے آتی ہے. مثلا سیالکوٹ کا ایک سانحہ پیش آیا, اس میں کوئی علماء نہیں تھے اور وہ لوگ اللہ معاف فرمائے ایک غیر مسلم کو تشدد کا نشانہ بنا رہے تھے, جن کو کلمہ بھی نہیں آتا. نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے, صحیح کلمہ بھی نہیں آتا ان کو. ان میں سے اکثر بیشتر وہ لڑکے تھے. تو ہم نفسانی خواہشات کو مذہب کا نام دیتے ہیں, یہ دین کا نام دیتے ہیں. مذہب نام ہے اللہ کے نبی کی بات کو ماننے کا, نہ کہ نفسانی خواہشات کی اتباع کرنے کا. اچھا خطیب صاحب, مجھے جاتے جاتے جو ہے وہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے, اور رمضان کے مہینہ پورا سال ہم لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے اور اس مہینے میں اپنی جو ہے مغفرت, ظاہرہ جتنے گناہ ہم نے کروائے وہ ہوتے ہیں, مغفرت, لوگوں کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی جاتی ہے اپنے لیے بھی. لیکن ہمارے ملک کے حالات کچھ عجیب و غریب سے ہوئے ہیں اس مہینے میں, تو اس مہینے کی برکت کے حوالے سے بات بتا دیں, اور جو سیاسی صورتحال ہے اس سے کس طرح نمٹا جائے, کس طرح جو ہے وہ کول اینڈ کام طریقے سے جو ہے اس سچویشن کو ہینڈل کیا جا سکے. چونکہ میں سیاست کو دین کا اہم جزو سمجھتا ہوں, بلکہ ستون سمجھتا ہوں, لیکن میرا سیاسی معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں جو دین کی تعبیر و تشریح کروں گا غیر سیاسی انداز سے کروں گا. تمام جتنے بھی پولیٹیکل حضرات ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں. دیکھو, ایک ہے فرقہ وارانہ ذہن رکھنا, ایک ہے پولیٹیکل ذہن رکھنا. فرقہ وارانہ ذہن رکھنے والے محلے میں زیادہ سے زیادہ ایک دو نوجوان ہوں گے یا بڑی عمر کے ہوں گے, لیکن پولیٹیکل معاملہ اس کے الٹا ہے. اگر پولیٹیکل کے اندر بھی ہم فرقہ وارانہ سوچ لائیں گے تو ہر گھر میں 2 افراد ہیں, 3 افراد ہیں, وہ کسی نہ کسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں. تو یہ مذہبی فرقہ واریت اتنی خطرناک نہیں جتنی پولیٹیکل فرقہ واریت خطرناک ہے, فلہذا ہمیں برداشت کرنا چاہیے. ناظرین, آپ نے خطیب احمد الرحمان صاحب کی بات سنی. اگر آپ ان کے پوائنٹ آف ویو سے اگری کرتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. اور صاف ڈیجیٹل سے فی الوقت اتنا ہی. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.